بھیجنے والے کتنے بڑے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ اللہ از دا گریٹسٹ۔ ایک بزرگ نے فرمایا اللہ اکبر کے معنی اللہ از دا گریٹسٹ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ گریٹ، گریٹر، گریٹسٹ۔ تو اللہ از گریٹسٹ بولے تو کس کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ تو میں نے پوچھا حضرت کیا کہنا چاہیے؟ تو یوں کہو گریٹنس از اونلی فار اللہ، لہ الملک ولہ الحمد، ملک سب اسی کے ہیں اور تعریف صرف اسی کی ہے۔ اس کی کیا تعریف کی جائے جو ختم ہونے والی چیز؟ پیریشیبل چیزوں کی تعریف نہیں ہوتی، ختم ہو جانے والی چیزوں کی تعریف نہیں ہوتی۔ ختم ہو گئی تو اس کی ساری صلاحیتیں بھی ختم ہو گئی۔ اللہ کی ذات وہ باقی ہے، ساری مخلوق وہ فانی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تب اللہ رہیں گے۔ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انسان کے اوپر ایک دور ایسا گزرا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان تیرے اوپر ایک دور ایسا گزرا ہے جب تو تذکرے کے قابل کوئی چیز نہیں تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کے سپرم میں تھا، باپ کے سپرم میں آنے سے پہلے باپ کے ہارمون میں تھا، باپ اور باپ کے فوڈ میں آنے سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا ہوا تھا۔ پتوں میں تھا، پھلوں میں تھا، ترکاریوں میں تھا، بلکہ اس سے پہلے سورج کی روشنیوں میں تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے سورج کی روشنی کے ذریعے سے پتوں میں ہریالی بنائی، ان پتوں کو کھایا تو بکروں میں گوشت آیا۔ آدمی سوچے اپنی پیدائش پر تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلا کام اور سب سے بڑا کام اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانے۔ جس نے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچان لیا وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور جس نے اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو نہیں پہچانا فرمایا وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ ہماری جماعت اردن گئی تھی، جوڑان عرب ملک ہے اور عربوں کے اندر بت پرستی نہیں ہوتی، تو بڑے اچھے اچھے نوجوان ملتے تھے مسجدوں میں، تو ان سے انٹریکٹ کرتے تاکہ ان کو بھی ایمان کی بات، مسلمان ہونے کی ذمہ داری کی بات سمجھائی جائے۔ انٹریکشن کے دوران میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے یوں کہتا ہوں نوجوانوں سے I have come from a country where people worship stones۔ میں ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو تعجب کرتے وہ نوجوان، پتھر؟ پھر اور تھوڑا چھیڑنے کے لیے ان سے کہتا درختوں کی بھی کرتے ہیں، پھر اور تھوڑا چھیڑنے کے لیے ان سے کہتا بندروں کی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ عرب سر پہ ہاتھ رکھ لیتا، they don't have brains۔ اس نے پوچھا they don't have brains؟ تو میں نے کہا تھا نہیں، پی ایچ ڈی ہیں، they have got big brains۔ چاند تک پہنچ گئے ہیں، مارس تک پہنچنے کی کوشش میں لگے ہیں، بس چلا تو سورج تک بھی پہنچ جائیں گے۔ بال کا ڈسیکشن کرتے ہیں، ہماری زبان میں یوں کہو تو کہو بال کی کھال نکالتے ہیں۔
بال کا ڈسیکشن ہے نا، ڈسیکشن لانجیٹیوڈینل سیکشن میں کٹ کر کے وہ بال کا سیل کیسا ہے، اور پھر وہ بال کو بلڈ سپلائی کیسے ہوتا ہے، اور وہ پھر بال کا نرو سپلائی کیسا ہے، اس کا گروتھ کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کے کلر کے بننے میں کون سے میلانین پگمنٹ کا کانسنٹریشن کتنا ہے، یہ سارا وہ تحقیق کرتے ہیں. وہ برینز نہیں ہے، کہاں برینز تو ہیں اور بہت بڑے برینز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان برینز میں نہیں آتا، ایمان ہارٹس میں آتا ہے. دل انسان کا جسم کا بادشاہ ہے، دماغ اس کا وزیر ہے، اور ہاتھ پیر اس کے کارندے ہیں. آرڈرز یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے گائیڈنس ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی ایکسپٹ کرتا ہے، کبھی ریجیکٹ کر دیتا ہے. بادشاہ ہے، پاورفل ہے، وزیر کی بات کو مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، اس کی مرضی ہے. نالج ہے لیکن ول پاور نہیں ہے. سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. اس کے نقصانات پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز دے سکتے ہیں. ڈیزیزز کتنے ہیں اس کو ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن خود وہ ڈاکٹر اسموکنگ سے بچ جائے، اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے. اسی ول کو طاقت کہتے ہیں، وہ طاقت ہی ایمان ہے. سگریٹ کے نقصانات سے بچنے کی طاقت ول پاور ہے. اللہ کے حکم کو توڑ کر جو نقصانات آتے ہیں اس سے بچنے کی طاقت ایمان ہے. اور نبیوں کی محنت کا میدان اور انبیاء کرام کوئی آرڈنری پیپل نہیں ہوتے تھے. The selected ones، منتخب شدہ. کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. The innocent ones، ہر قسم کے گناہ سے اور بری چیزوں سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور the intelligent ones، دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کی، سب سے بڑے دانشور کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، نبی کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک ایگزامپل دو، پڑھا لکھا طبقہ ہے بات کو سمجھ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس سے اس کی چیخیں نکلتی ہیں، وہ مردہ اسکریم کرتا ہے. سب غیب کی باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی چیخ اور پکار کو انسان اور جنات کے علاوہ دوسری مخلوق سنتی ہے. The concept of the sound which cannot be heard by the human ear was given by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 سال پہلے. ایک ایسی آواز ہے جو انسان کے کان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسے سن سکے. ڈیسیبل زیادہ ہو گئے تو سن نہیں سکتا، ڈیسیبل کم ہو گئے تو سن نہیں سکتا. ایک لمیٹڈ رینج ہے، سننے کی کیپیسٹی ہے. مجھے سننا نہیں آتا اس لیے ایسی آواز نہیں ہے، ایسا انکار کرنے والا بے وقوف ہے. مجھے دیکھنا نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اسی لیے خدا نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا اس لیے جنت نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا ایمان کی اصطلاح میں ہم کہیں گے بیوقوف ہے، ایمان کی اصطلاح میں کافر ہے، انکار کرنے والا. ہم کیا اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ یہ آنکھیں اس کی کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے، آگے کا دیکھ سکتا ہے، پیچھے کا نہیں دیکھ سکتا. دائیں بائیں کا پیریفرل ویژن بھی اس کا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور آگے کا ویژن بھی ایک ڈسٹینس تک ہوتا ہے، دور سے آدمی غلطی کر جاتا ہے. سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ تو آسمان سمندر سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، ملتا ہے. چلو دنیا گول ہے کہ فلیٹ ہے؟ بولو بھائی، گول
اسٹوڈنٹ سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا اللہ کہاں؟ میں نے کہا اوپر ہے. اوپر کیسے کہہ سکتے ہو اللہ اوپر ہے؟ تو میں نے کہا یورپ والوں کے لیے اوپر ہے, آسٹریلیا والوں کے لیے نیچے. یورپ والوں کے لیے اوپر ہے اور آسٹریلیا والوں کے لیے, آسٹریلیا تو نیچے ہے نا, تو نیچے ہونا چاہیے. یورپ تو اوپر ہے تو اوپر ہونا چاہیے. تجھے کیا مطلب؟ میں نے کہا جیسے دنیا گلوب گول ہے, پہلا آسمان بھی اسپیریکل گول ہے, دوسرا آسمان بھی گول ہے, تیسرا بھی گول ہے, چوتھا بھی گول ہے, ساتواں بھی گول ہے, اور سارے ساتوں آسمان و زمین کو گھیرا ہوا اللہ کا عرش ہے, وہ بھی گول ہے. اللہ از اومنی پریزنٹ اینڈ اومنی پوٹینٹ, سب جگہ موجود ہے. تو آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں. ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں, ہماری ٹرین کھڑی ہوئی ہے, بازو کی ٹرین موو ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹرین موو ہو رہی ہے, پلٹ کے دیکھو تو ماشاءاللہ ہماری ٹرین کھڑی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آدمی کہتا ہے میری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا. اور اس آنکھ پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے آدمی کو کہ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں. ایمان کیا ہے؟ اپنی نظر کا انکار کرنا, نبی کی خبر کا اظہار کرنا, یہ ہے ایمان. تو انبیاء کرام کوئی آرڈنری ہستیاں نہیں ہوتی تھیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, بھیجنے والے اللہ اور لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے بھی امام, لیڈر آف آل دی میسنجرز. وہ میسیج جو لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ میسیج ہوگا. بڑا منتری آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق گفٹ لے کر کے آتا ہے, چھوٹا گفٹ لے کر کے آنا اس کی شان کے خلاف ہوتا ہے. چھوٹا پروجیکٹ لے کر کے آنا بڑے منسٹر کے شان کے خلاف ہوتا ہے. وہ بڑا پروجیکٹ اپنی شان کے مطابق لے کر کے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے سارے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے, کوئی چھوٹا پروجیکٹ لے کر کے آیا ہو. وہ کیا پروجیکٹ تھا؟ اب جب اسٹوڈنٹس تھے 1985 میں ایک کتاب نکلی تھی دی 100. اس کتاب کا نام تھا دی 100. درمیان میں اسے بین کر دیا گیا, ابھی انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے. ریٹن بائی مائیکل ہارٹ. اس کے اندر اس نے 100 گریٹ پرسنالٹیز جو اس دنیا سے گزرے ہیں اور جن کے کنٹریبیوشن سے دنیا کے اندر بہت بڑا چینج آیا, فرق آیا, ایسے 100 گریٹ پرسنالٹیز کو اس نے جمع کیا ہے. اور ان کے کنٹریبیوشن کے مطابق اس نے ان کو رینکنگ دی, فرسٹ رینک, سیکنڈ رینک, 100 رینکس تک. اور وہ اس میں لکھتا ہے, اور اس نے فرسٹ رینک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, سیکنڈ رینک سر آئیزیک نیوٹن کو دیا ہے, اور تھرڈ رینک جیسس کرائسٹ کو دیا ہے. اسی طرح پورے 100 ہیں. پھر پریفیس میں لکھتا ہے میں عیسائی ہونے کے باوجود میں نے فرسٹ رینک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا. 3 ریزنز بتاتا ہے وہ. Shortness of duration, smallness of means, greatness of achievement. Shortness of duration کتنا 23 years. 23 years میں کوئی پیریڈ ہوتی ہے. 23 years میں تو ہمارا اسٹوڈنٹ MBBS پڑھتا ہے, وہ بھی بغیر ٹریننگ کے. پھر MBBS پڑھ کے جب نکلتا ہے تو لوگ پوچھتے کیا پڑھا؟ MBBS مجھے خالی MBBS اسپیشلسٹ کو نہیں بنے. 23 years ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں. شارٹنس آف ڈیوریشن, اسمالنس آف مینس. کیا ریسورسز دیے گئے تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. پیسے نہیں, غریب تھے.
unlettered prophet, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एग्रीमेंट जब हुआ कुफार मक्का और मदीने वालों के साथ, तो एग्रीमेंट लिखने वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। एग्रीमेंट में लास्ट में होता ना बिटवीन टू पार्टीज, एक पार्टी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुफार मक्का ने कहा यही तो हमारी कंट्रोवर्सी है, हम भी मोहम्मद को रसूल मान लेते तो फिर ये झगड़ा ही क्यों, इसको काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। तो लिखने वाले साहबी ने कहा मैं तो नहीं काटूंगा, मैं तो मान चुका हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट के लिए कहा ठीक है मुझे बता दो कहां लिखा है, मैं अपने हाथों से काट देता हूं। नबी उम्मी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। शार्पनेस ऑफ ड्यूरेशन और स्मॉलनेस ऑफ मीन्स और ग्रेटनेस ऑफ अचीवमेंट क्या था? एक तरफ रोमन सिविलाइजेशन और एक तरफ पर्शियन सिविलाइजेशन, दुनिया के सबसे ज्यादा मालदार और तहजीब याफ्ता मुल्क, और पुरानी तहजीबें उनकी, और बीच में अरब का एक खित्ता जो नोमैड्स थे, बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, बद्दू किस्म के लोग थे, अनपढ़ किस्म के लोग थे, जाहिल किस्म के लोग थे, उनके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर मेहनत करके उनको ऐसे बनाया कि फरिश्ते आकर उनको सलाम करने लगे। और दोनों सिविलाइजेशंस पर ये गालिब हो गए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में नबी आते थे इंसान को इंसान बनाने के लिए। अच्छा इंसान होगा तो अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा इंसान होगा तो अच्छा लॉयर होगा, अच्छा इंसान होगा तो अच्छा शौहर होगा, अच्छा इंसान नहीं होगा तो अच्छा शौहर नहीं बन सकता हो। हम सब बचपन में स्कूलों में पढ़े हैं ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, पढ़े हैं ना? ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, जानवर है ये, इसके अंदर जानवरों की सिफत है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दो भूखे भेड़ियों से बकरियों के रेवड़ को उतना नुकसान नहीं है जितना बिगड़े हुए इंसान से इंसानियत को नुकसान है। तो भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ देंगे तो कितनी बकरियां खाएंगे? कितनी खाएंगे? 2 4, बहुत भूख लगी 4 खाएंगे। और ये जितने कैनाइन्स होते हैं ना, भेड़िया, चीता, बाघ, शेर, इन सब की आदत है पेट भर जाने के बाद सामने से भी बकरी गुजरे तो उसके ऊपर हमला नहीं करते, फिर से भूख लगना चाहिए, जब जरूरत पड़ती है तब एक्शन में आते हैं। बल्कि जितनी ज्यादा भूख लगती है उस चीते के अंदर उतना ज्यादा दौड़ने की ताकत आती है। सामने भी जाए तो उस पर हमला नहीं करेगा। और इस इंसान को अगर 100 बकरियां दे दी जाए तो ये क्या करेगा? खाता तो इतना ही है। हमारे एक दोस्त है यहाँ पर है, वो हमारी दक्कनी जुबान में कहते हैं हिर्सुल दुनिया अज़ाबुल मौत, खाता सो कम मंगता सो बहुत। खाता तो इतना ही है लेकिन हिर्स है, क्या है? वो सारा थोड़ा बहुत खा देगा, फिर उसके बाद सारी 100 बकरियों को काट के ज़िबा करके पीसेस बना के फ्रिज में रख लेगा, ठीक है, कल काम आएगा। कल की फिक्र, इंसान के जिस्म के अंदर जो दिल है वो 2 चीजें उसे खराब करती हैं, एक ग्रीड और दूसरा ईगो। ग्रीड, और चाहिए, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मुक़ाबिर, ये ज्यादा चाहिए का हिर्स तुमको खबर के अंदर लेकर चला जाएगा, फिर भी तुम्हारी हिर्स नहीं मिटेगी। कंटेंटमेंट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल हैप्पीनेस। कौन खुश है? जो ये कहता है कि मुझे बस है, वो खुश है। हिर्स, और चाहिए। और दूसरी बीमारी है ईगो, मैं बड़ा, मैं सब कुछ,
میں سینئر، میں سپیریئر، سارے جھگڑے جتنے دنیا کے اندر ہیں ان دو بیماریوں کی وجہ سے ہیں، ایک گریڈ سے اور دوسرا ایگو سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے اس کو نکالتے تھے، اور سارے نبی اسی کام کو کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دعوت کی محنت لے کر کے جا رہے تھے، کچھ واشر مین، دھوبی، لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے، وہ لوگ مل گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت کپڑے دھو رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ آؤ، دل دھونا سکھاتا ہوں۔ کیا دھونا سکھاتا ہوں؟ دل دھونا سکھاتا ہوں۔ تو پھر وہ حواریین اپنا کام چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ہو گئے، نبی کی صحبت میں رہ کر کے انہوں نے ایمان کو سیکھا۔ تو پھر اب وہ دھوبی نہیں رہے، اب وہ واشر مین نہیں رہے، اللہ نے ان کو لقب دے دیا حواری۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اے ایمان والو تم بھی ان حواریین کی طرح بن جاؤ۔ جب ان سے کہا گیا کہ کون اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو ان حواریین نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ دھوبی کے دھوبی رہ جاتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دل بڑا کروکٹ آرگن ہے۔ سارا باڈی ذرا غور کرو، بہت سیمیٹریکل ہے۔ آنکھیں دیکھو کتنی سیمیٹریکل ہے، ہاتھ پیر دیکھو کتنے سیمیٹریکل ہے، باڈی کے زیادہ تر آرگن سیمیٹریکل ہیں، اور یہ دل بہت اے سیمیٹریکل ہے۔ اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کا لیفٹ نہیں ہے، اس کا انٹیریئر نہیں ہے، اس کا پوسٹیریئر نہیں، یہ ایک دم ٹیڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ اس دل کے ٹیڑھے پن کو دور کرنا کہ وہ سیدھا ہو جائے تاکہ اس میں ہدایت اتر جائے۔ میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ اے پی جے عبد الکلام، ان کی بہت ساری باتیں بالکل حدیث سے ملتی جلتی ہوتی تھی۔ جنیوا کنونشن میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا اور بہت مشہور ہوا وہ، اور غیر ایمان والوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور بہت پھیلا وہ۔ انہوں نے کہا when there is righteousness in the heart, there is beauty in character. When there is beauty in character, there is harmony at home. When there is harmony at home, there is order in society. When there is order in society, there is peace in the world. دل کے اندر جب حق اتر جاتا ہے، اخلاق میں نکھار آ جاتا ہے۔ ایمان جب اترتا ہے تو آنکھوں میں حیا آتی ہے، اب جب ایمان دل میں نہیں ہوتا تو آنکھیں بے حیا ہو جاتی ہیں۔ شٹر ڈاؤن کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ دو پلک کو نیچے کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں تمہاری نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تمہارے نگاہوں کی حرکت کو دیکھتا ہے۔ آئی موومنٹس اللہ جانتے ہیں۔ تو ایمان آئے گا تو حیا آئے گا، ایمان آئے گا تو بندگی آئے گی۔ دین دو چیزوں کا نام ہے اور یہ دونوں چیزیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ دو ہی چیزیں ہیں دین۔ سارے دین کو کہو میں خلاصہ کر دو، ذرا سمرائز کر دو تو دو باتوں میں سمرائز کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملہ بندگی کا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ ہمدردی کا۔ ورٹیکل کنیکشن اور ہاریزونٹل کنیکشن دو بھی درست ہو جائے۔ بعضوں کا ہاریزونٹل کنیکشن بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ عبادت کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اور بعضوں کا عبادت ماشاءاللہ کیا تہجد، کیا چاش، کیا نفل نمازیں، کیا سب کچھ، لیکن ہمدردی نہیں ہوتی، خود غرضی ہوتی۔ یہ دو چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ ایک اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت، اور عبادت اللہ کی شکر گزاری کا اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی پراپرٹی ہے، ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔
یہ باڈی میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر میری ہوتی تو میرا کنٹرول اس پر چلتا. ذرا نیند کو کنٹرول کر کے دکھاؤ، ذرا پیشاب کو کنٹرول کر کے دکھاؤ. ہمارے پروفیسر آف یورولوجی تھے، وہ کہتے تھے یورینری بلیڈر کی کیپیسٹی 500 ہے، 700 تک پاسبل ہے، 700 کے بعد پاسبل ہو جاتا ہے. کنٹرول کر کے دکھاؤ اگر تمہاری باڈی ہے تو. اگر تمہاری باڈی ہے تو یہ گروئنگ ہیئر کو گریئنگ سے روک کر کے دکھاؤ کہ یہ گرے نہ ہوئے. ایک بال کا بنانا وہ انسانیت کے بس میں نہیں ہے. چگرتا ہوا گروئنگ اینڈ گریئنگ ہیئر، یہ انسانیت ایک چگرتا ہوا بال نہیں بنا سکتی. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرے ہونے سے روک کر کے دکھاؤ. ہماری باڈی پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو سب کچھ اللہ کا ہے. بیسک ڈفرنس بٹوین بلیور اینڈ نان بلیور یہ ہے، بلیور یہ کہتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس لیے میں عبادتیں کرتا ہوں شکر گزاری میں. اور نان بلیور یہ کہتا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے. اٹ از مائی اچیومنٹ، میں نے کہا، میں نے کیا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک تو شکر، دوسرا عبادت اس لیے کہ ہم سب محتاج ہیں. کھانا اٹھانے میں محتاج، منہ میں رکھنے میں محتاج، چبانے میں محتاج، نگلنے میں محتاج، اسے خون میں کنورٹ کرنے میں محتاج، اور سب ختم ہو جائے تو فضلہ کو واپس باہر نکالنے میں محتاج ہے اللہ. اور اللہ چاہے تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایک دوست کووڈ میں ان کا انتقال ہو گیا، بڑے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ تھے. وہ سنڈے کے دن قریب کے سبر علاقوں میں جا کر کے وہ 70-80 پیشنٹ دیکھتے تھے. روزانہ کا معمول نہیں، سنڈے کے. تو ایک مرتبہ قریب کے سبر علاقے میں گئے، کنسلٹیشن چل رہا تھا. 70 پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں سائیکیٹری کے. چوتھا پیشنٹ کا نمبر چل رہا تھا، بول نہیں سکتے، ایک دم زبان بند ہو گئی. چونکہ ڈاکٹر تھے، پہچان گئے کہ کوئی پرابلم میرے بلڈ سپلائی میں برین کے ہو رہا ہے. سیدھے اٹھ کر کے وہ اپنے ڈائریکٹر کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے لکھ کر کے دیا I'm not able to speak. فوراً MRI کرایا گیا تو اسپیچ سینٹر کو جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے اس بلڈ سپلائی میں ایک پن ڈاٹ اتنا ایمبولس تھا. بلاک کتنا؟ ایک پن ڈاٹ. یہ بولتی بند ہو گئی. پھر الحمدللہ لے جا کر کے تھرومبولائز وغیرہ کرائے اور 15-20-25 دن کے بعد دھیرے دھیرے بولنا آ گیا. تو میں عیادت کے لیے گیا تھا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے مجھے بتا دیا کہ تیری ساری سائیکیٹری میرا ایک ڈاٹ ہے. اور سائیکیٹرسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ باتیں کرو. سائیکو تھراپی دوا زیادہ نہیں، باتیں زیادہ کرو. اللہ نے دکھا دیا ایک ڈاٹ میں پکڑا ہوا وہ. انسان ہیلپلیس ہے. سرجن ہے، بہت بڑا سرجن ہے، with due respect to all surgeons، لیکن ان کی ساری صلاحیتیں اس انگوٹھے میں بندھی ہوئی. یہ انگوٹھا نہ ہو تو سرجن کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ انگوٹھا صحیح سلامت رہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی قدرت ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس انگوٹھے کو. ہم صحیح سالم ہیں، یہ خود ایک اللہ کی قدرت ہے، ورنہ زمین میں اتنی چیزیں ہیں آدمی صحیح سالم رہ ہی نہیں سکتا. تو بندگی اللہ کی، فرمانبرداری اللہ کی تعلیم. یہ معاملہ یہ، اور دوسرا معاملہ یہ کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں پر رحم کرنے کے لیے بھیجے گئے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اور فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ انسان کون ہے؟ یہ انسان وہ ہے جو دوسرے کے درد کو پہچانتا ہے. مجھے کہا گیا بہت سارے میڈیکل فیکلٹی کے لوگ اور لا فیکلٹی کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میرے دوست لوگوں، یہ دو فیکلٹیز ایسے ہیں جس میں انسان پریشانی کی حالت میں آتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی آدمی پریشانی کی حالت میں آتا ہے اور لائر کے پاس بھی آدمی پریشانی کی. تو اس کی پریشانی ذرا ہلکی کر دینا ایک عبادت ہے.
کسی ڈرتے ہوئے آدمی کو تھوڑا کنسول آپ نے کر دیا، فرمایا صدقے کا ثواب۔ عیادت کے لیے جاتے ہیں، ایک آدمی بیمار ہے، عیادت کے لیے جانا، اور عیادت میں کیا کہتے ہیں؟ لباسا طہورن انشاءاللہ، سر پہ ہاتھ رکھنا بیمار آدمی کے، اور کہنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ، تو جھوٹ لے۔ اور اصول میں سے ہے کہ عیادت کی جگہ بہت لمبی دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ شارٹ وزٹ، شارٹ جملے، 2 جملے بول کر کے آ جاؤ، 70,000 فرشتے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ فجر کے بعد گیا ہے تو عشاء شام تک کہیں گے، شام میں گیا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے۔ کیا کیا؟ ایک ڈرتے ہوئے آدمی کو تھوڑی تسلی دے دی، اس کا علاج ہی کر دیا، اس کی بیماری ہی دور کر دی، اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ بولو اللہ کی رحمت کیسے اس کے اوپر برسے گی؟ لیکن دنیا دار انسانوں نے اس کو بھی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا کہ پیسے کماؤ۔ ہم سمجھتے ہیں پیسے مل جائیں گے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دعا بھی یہ کہتے ہیں اللہ سے، اللہ پیسے دے دے، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ہے، اللہم ربی اذا اعطیتنی مالا فلا تأخذ سعادتی، اللہ اگر تو مجھے مال دے تو اس کے بدلے میں میری خوشیاں مت چھین لے۔ ہمدردی اللہ کو بہت پسند ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی تکلیفوں کو لے کر کے آتے تھے، وہ ان کا علاج کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کو ان کے رب کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارا دین ہماری آخرت، ہمارا پروفیشن ہماری آخرت بنا ہے۔ صرف مال کمانا مقصود نہیں ہے، مال مقدر کا ہے۔ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ آ کر کے لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، اس کی کتنی روزی ہوگی۔ جیسے ہائٹ اللہ کا فیصلہ ہے، کمپلیکشن اللہ کا فیصلہ ہے، عقل اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ ہائٹ کو کوئی بڑھا سکتے ہیں؟ کمپلیکشن کو کوئی بڑھا سکتے ہیں؟ خامخواہ دھوکہ دیتے دنیا کے لوگ، فیئر اینڈ لولی لگا لو۔ پہلے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے تھے، اب لڑکوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، فیئر اینڈ لولی لگا دو تم بھی گورے ہو جاؤ گے۔ گورے والے کچھ ہوتے نہیں، میلانین پگمنٹ کا جتنا کانسنٹریشن باڈی میں ہے وہ پری ڈسٹینڈ ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے، وقتی طور پر تھوڑا پیٹ مار لیتے ہیں۔ جیسے یہ چیزیں نہیں بدل سکتے، روزیاں بدل نہیں سکتے، روزی مقدر کی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو پروفیشن دیا ہے اس سے انسانیت کو نفع پہنچا کر ہم اپنی آخرت بنا لیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانا دین ہے، اور لوگوں سے نفع اٹھانا دنیا ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا بے دینی ہے۔ چونٹی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، یوں مسئلہ تو ختم ہو جائے۔ اس کا دل کتنا ہوگا، اس کے دل میں اپنی قوم کی ہمدردی آ گئی۔ قرآن میں کہتے ہیں وادی النمل، ایک وادی تھا، ایک ویلی تھی جہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں، وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا۔ چونٹی کو اندازہ ہو گیا کہ سلیمان اپنی پوری لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، پوری فوج اور آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اسے ڈر ہونے لگا کہ کہیں میری قوم کی چونٹیاں ان کے پیروں کے نیچے آ کر مسل نہ جائیں، تو اس نے چل پھر کر کے گشت کیا، اور کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے ملوں کے اندر گھس جاؤ، ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، وہ تم کو کچل کے چلے بھی جائیں گے اور تم کو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور وہ جو کر رہی تھی اس کو اپنی جان کا بھی تو خطرہ تھا، وہ تو گھس جائیں گے، یہ پھنس جائے گی، لیکن وہ بے خوف ہو کر کے دوسروں کو بچانے کی فکر میں محنت کر رہی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اس چونٹی جیسی حقیر مخلوق کا تذکرہ اپنے عظیم کلام میں اللہ نے کیا، بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے نقل پوری سورۃ النمل اللہ نے نازل فرما دی۔ چونٹی کے نام سے ایک چیپٹر اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا، کتنی اللہ کو ادا پسند آئی۔ محنت نہیں ہوگی میرے دوست بزرگوں، یہ دل کے اندر خود غرضی آ جائے گی، ہمدردی نہیں ہوگی۔ خود غرضی کو نکالنا، ہمدردی کو لانا، آزادی کو نکالنا، بندگی کو لانا، یہ ایک محنت ہے، نبوت کی محنت۔
اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، اس محنت کو ہم میں سے ہر ایک کرے گا۔ نبی کا کام نبی کے امتی کریں گے، اور جو کریں گے ان کو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو وہ لوگ سب تیار ہیں، اور سائملٹینیس ہے یہ، میں درست ہو جاؤں اس کے بعد دوسروں کو درست کروں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں سائملٹینیسلی دو کام بھی ہوتا ہے۔ آدمی کپڑے دھوتا ہے تو کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی پاک ہوتا ہے، بلکہ کپڑے پورا پاک نہیں ہوتے، ہاتھ پورا پاک ہو جاتا ہے، ناخن کے درمیان کا میل بھی نکل جاتا ہے۔ کہاں آج کل کے نوجوان ہاتھ سے کون کپڑے دھوتے ہیں؟ سب واشنگ مشین سے دھوتے ہیں۔ ہم لوگ ہاسپٹلوں میں دھوتے تھے ہاتھوں سے کپڑے، سنڈے واشنگ ڈے ہوتا تھا ہمارا، صبح لے کے سارا کپڑا ہاتھوں سے دھوتے تھے، تو ہاتھ ایک دم پاک، پتھر ایک دم پاک، کپڑے بھی پاک۔ تو ایک ہی محنت ہے جس سے ذات بھی بنے گی، ایک ہی محنت ہے جس سے ہمارا معاملہ، ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ بھی بنے گا۔ ایک ہی محنت ہے نبوت والی جس سے پوری دنیا میں اللہ کا ایک کلمہ زندہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو جمع کر کے ایک بیان سنا کر بھیجنے کے لیے نہیں جمع کیے ہیں، بیانات بہت ہیں، یوٹیوب میں بہترین بیانات ملیں گے اور بہترین سپیکرز ملیں گے، بہترین ٹاپکس ملیں گے۔ آپ کو ایک بیان سنا کر بھیجنے کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ یہ درخواست کرنے کے لیے کہ اس عظیم نبوت والی محنت میں ہم بھی حصے دار بن جائیں۔ بولو بھائی بنیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کاموں کاج کے ساتھ ساتھ، کام چھوڑ کر نہیں، اپنے کاموں کاج کے ساتھ ساتھ اس کام سے تعلق رکھیں گے تو دھیرے 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 ہمارے کاموں میں دین آنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آدمی دین کے کاموں میں آتا ہے، پھر اس کے کاموں میں دین آتا ہے۔ بولو سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو نیت تو دل میں کر لیں گے انشاءاللہ، ایک مرتبہ اس کام کو سیکھنے کے لیے ہم 4 مہینے ضرور جائیں گے۔ 4 مہینے کا ایک کورس ہے، بزی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے ENT سرجن بہت بزی آدمی بنگلور میں، وہ ایک دم سے 3 مہینے نظر نہیں آئے، فون بھی کیا میں 3 مہینے جا رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا، پیشنٹس مت ریفر کرو۔ مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک ایڈیشنل کورس آیا ہے، میں اس کی فیلوشپ کے لیے 3 مہینے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اتنے سارے تو پیشنٹس آپ کے ہیں، اور ایکسٹرا پڑھ کر کے آپ کیا کریں؟ نو اٹ از اے فیلر ان دی کیمپ۔ آپ کے پیشنٹس نہیں، میں 3 مہینے کے بعد سمجھے، اس کو ضروری سمجھا تو اس کے لیے 3 مہینے اپنی پریکٹس کو، پھر اسی ڈاکٹر صاحب سے تشریح کی، ایک مرتبہ 3 دن ذرا لگائیے ڈاکٹر صاحب، جماعت میں بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے ذریعے سے۔ میں بہت بزی ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے میرے پیشنٹس کیا کریں گے۔ کوئی بزی نہیں ہے، جو آدمی جس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اگر ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھیں گے، خود بخود انشاءاللہ وقت نکلتا چلا جائے گا۔ ہم اس کو غیر امپورٹنٹ سمجھیں گے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ زندگی میں دین کا لانا، اس کے بعد امپورٹنٹ اپنے ماحول میں دین کا لانا، اور اس کے بعد امپورٹنٹ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے جتنا ہو سکے اتنی محنت کرنا۔ اسی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، سب نیتیں کریں دل ہی دل میں کہ انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ عید کے بعد 40 دن کی بھی جماعتیں چلیں گی، اور ایک پروفیشنلز کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ 10 دن کی جماعت بنا کر بنگلور لے کر کے جائیں گے۔ کون کون 10 دن کے لیے بنگلور آنے تیار ہیں؟ عید کے بعد مڈ میں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں، نام نہیں لکھ کے ذرا کھڑے ہو جائیں، جلدی کھڑے ہو جائیں۔ عید کے بعد 10 دن کے لیے کون کون تیار ہیں؟ جی اور کھڑے ہو جائیں۔ اور عید کے بعد 10 دن ذرا بنگلور آئیے، ماشاءاللہ ہم جے پور آ کر آپ کو بنگلور بلا رہے ہیں، فون میں نہیں بلا رہے، ایکسچینج ہو۔ اچھا آپ سب حضرات ذرا ادھر حلقہ بنا